لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حج ایک افضل عبادت ہے کیونکہ قولی، بدنی، جسمانی، قلبی، مالی اور دیگر عبادات کا مجموعہ ہے. حج میں یہ تمام چیزیں انوالوڈ ہوتی ہیں. اور پھر ایک انسان کے جو مختلف تقاضے ہوتے ہیں، اس کی روح کے تقاضے، اس کے جسم کے تقاضے، اس کے جذبات کے تقاضے، اس کی عقل کے تقاضے، حج ان سارے تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہے، ان کی تکمیل کرتا ہے. یعنی مختلف اعتبار سے انسان کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے وہاں جا کر. ایک روحانی سفر ہے یا ایک عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے. جسمانی اس اعتبار سے کہ انسان کو ایک ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے جو عام طور پر وہ نہیں کر پاتا، لیکن وہاں حج کا کوئی بھی رکن اگر آپ ادا کرنا چاہیں تو اس میں آپ کو لازمی طور پر ایک جسمانی مشقت بھی کرنی پڑتی ہے. آپ کو کافی چلنا پڑتا ہے، طواف میں گھومنا پڑتا ہے، سعی میں دوڑنا بھی پڑتا ہے، اور اسی طرح جب کنکریاں مارنی ہوتی ہیں تو اس میں بھی ایک مشقت ہوتی ہے. تو جسم کا ایک تقاضا ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے، اس کی صحت کے لیے بھی ضروری ہے. تو حج اس تقاضے کی تکمیل بھی کرتا ہے. پھر اسی طرح انسان یہ چاہتا ہے کہ کسی سے شدید محبت کرے اور اس کو چومے، اس کے قریب جائے. تو جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے شدید محبت کرتا ہے تو پھر وہ اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. اگرچہ ہم دن میں کئی بار اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب حج پر جاتے ہیں تو اللہ کا گھر جو ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ وہاں رہتے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو نسبت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو اپنا گھر کہا ہے. تو انسان اس گھر سے محبت کرتا ہے اور اس محبت کی تکمیل کے لیے جو حجر اسود ہے اس کے قریب جا کر اس کو چومتا بھی ہے، اس کو ہاتھ لگاتا ہے، اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو انسان کے جو جذبات کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں وہ بھی وہاں جا کر پورے ہوتے ہیں. اور یہ سب کچھ کس کے لیے کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اور پورے شوق سے. اور آپ کو معلوم ہے کہ لوگ حجر اسود تک پہنچنے کے لیے کیسی کیسی مشقتیں کرتے ہیں. پھر اسی طرح انسان کی عقل کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں. تو انسان جب بہت سے لوگوں سے ملتا ہے، مختلف طرح کے لوگوں سے اس کی انٹریکشن ہوتی ہے، اور ان سے وہ طرح طرح کی باتیں بھی سیکھتا ہے، نئی نئی چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے. عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غریب کی مدد شاید اس کو صرف پیسے دے کر کی جا سکتی. یہی ایک طریقہ ہے ہمارے ذہن میں مدد کرنے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی مدد کس طرح کیا کرتے تھے؟ کام لگا کر، انہیں کام سکھا کر یا کام دے کر یا کام میں لگا کر. دیکھیے قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ مشاہدہ کریں، دیکھیں ان منافع کا جو ان کے لیے وہاں رکھے ہوئے اللہ نے، ان کو جا کر دیکھیں. تو یہ سراسر نفع کا سفر ہے. اور یہ تو ایک اصول ہے فطرت کا کہ دینے والا، خرچ کرنے والا ہی پاتا ہے. اگر آپ صرف اپنا ہاتھ بند کر کے رکھیں کہ نہیں مجھے خرچ نہیں کرنا، میں فقیر ہو جاؤں گا، تو پھر آپ فقیر ہی رہیں گے کیونکہ آپ دل کے فقیر ہیں. لیکن جب آپ دینے والے بنتے ہیں تو آپ دل کے غنی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو واپس لوٹاتا ہے، آپ کو دیتا ہے. وہ جیسے اب ہم ہاسٹل میں آئے ہیں نا، تو بہت سی چیزیں ہمیں پتہ چلی ہیں کہ کون سی امپورٹنٹ ہے اور کون سی نہیں امپورٹنٹ ہے. تو جب انسان حج پہ جاتا ہے نا، تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے دل میں راسخ ہو جاتی ہے اور انسان سمجھتا ہے میں ان سے نہیں نکل سکتا، یہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے، میری لائف کے لیے مسٹ ہے. لیکن جب سفر میں ہوتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ یہ چیز امپورٹنٹ نہیں ہے جس کو میں نے اپنی زندگی میں اتنا شامل کیا ہوا ہے. یہی مثال میں ہاسٹل میں جب آئی تو مجھے تب بھی یہی چیز سمجھ آئی کہ بہت سی چیزیں ایسی تھیں جن کو میں اتنا امپورٹنٹ سمجھ رہی تھی کہ وہ امپورٹنٹ ہے اور نہیں امپورٹنٹ. تو یہ بھی چیز انسان کو سمجھ آنے شروع ہو جاتی ہے. بہت کچھ اگر آپ غور و فکر کریں، اور خاص طور پر جو حج پہ جانے والے ہیں، اگر وہ ان سارے فائدوں کو جو حج پہ جا کے انہیں ہوئے یا انہوں نے دیکھے، کچھ ہمیں نہیں ہوتے لیکن ہمیں دوسروں کو جو پہنچ رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، تو پوری ایک لسٹ بن جائے. اس لیے
یہ کہنا کہ یہ لوگ اپنی مرضی کی حدیثیں بیان کر دیتے ہیں یا پڑھ لیتے ہیں یا لکھ لیتے ہیں، ایسی بات نہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر پکا یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے فرمایا پے در پے حج اور عمرہ فقر دور کرتا ہے تو پھر وہ یقیناً دور کرتا ہے، یقیناً دور کرتا ہے، کیونکہ آپ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، غلط نہیں ہو سکتی، اس میں شک نہیں کیا جا سکتا. ہماری اپروچ غلط ہو سکتی ہے لیکن وہ غلط نہیں. ایک اور چیز یہ کہ حج کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں ایک سورت کا نام بھی الحج ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا اس کو حجۃ الوداع کے علاوہ حجۃ الاسلام اور حجۃ البلاغ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ پہلا حج تھا جو دور اسلام میں ہوا صحیح طریقے کے مطابق. اور حجۃ البلاغ اس لیے کہ آپ نے وہ تمام پیغامات پہنچا دیے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو پہنچانے کے لیے کہا تھا. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے خطبے میں فرمایا تھا الا هل بلغت، کہ سنو لوگوں کیا میں نے بات پہنچا دی؟ تو لوگوں نے اس کی گواہی دی تھی، اس لیے اس کو حجۃ البلاغ بھی کہا جاتا ہے. کیا حج کے لیے استخارہ کرنا چاہیے؟ فرض کی ادائیگی کے لیے استخارہ نہیں کرتے. مثلا رمضان آ چکا ہے اور آپ استخارہ کر رہے ہیں کہ میں روزے رکھوں کہ نہ. حج جب فرض ہو جائے تو فوری طور پر فریضے کی ادائیگی کے لیے دوڑنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات، کیا کرو؟ نیکیوں میں دوڑ لگاؤ، نیکیوں میں سبقت کرو. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. سارعوا کیا معنی ہے؟ سارعوا تیز چلو، دوڑو. کہاں؟ کس طرف؟ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش کی طرف. تو حج کا سفر بخشش کا سفر ہے، تو اس سفر کی طرف دوڑو. وجنت، اور حج مبرور کی جزا کیا ہے؟ جنت. عرضها السماوات والارض، جس کی وسعت آسمان و زمین برابر ہے. تو گویا حج کے لیے نکلنا مغفرت کے لیے نکلنا ہے، جنت کے راستے پر نکلنا ہے. اس لیے شوق سے نکلنا چاہیے. اور جو شخص نہ نکلے اس کا ایمان بھی خطرے میں ہے. یعنی جہاں ایک طرف حج کے لیے جانا فائدہ مند ہے، وہاں دوسری طرف فرض ہونے کی شکل میں حج کے لیے نہ نکلنا انسان کے لیے نقصان دہ ہے. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ کچھ آدمیوں کو شہر میں بھیجوں، وہ تحقیق کریں کہ جن لوگوں کو حج کی طاقت ہے اور انہوں نے حج نہیں کیا ان پر جزیہ مقرر کر دیں. ایسے لوگ مسلمان نہیں، ایسے لوگ مسلمان نہیں، یعنی جو استطاعت رکھنے کے باوجود نہیں جا رہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر استطاعت کے ہوتے ہوئے میں نے حج نہ کیا ہو تو مجھے حج کرنا 6 یا 7 غزوات میں شرکت سے زیادہ پسند ہے. یعنی اگر میری استطاعت ہے اور حج سامنے آ گیا ہے اور دوسری طرف غزوے پہ جانے کا وقت ہے تو میں حج کے لیے جانا چاہوں گا. چلیے آگے چلتے ہیں. حج کے مہینے، حج کے مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں. یعنی سب کو معلوم ہے کہ حج کن مہینوں میں کیا جاتا ہے. حج تمتع کرنے والے ان مہینوں میں مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ ادا کرنے کے بعد حج کے دنوں کا انتظار کرتے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص شوال میں حج کے ارادے سے گھر سے نکلے اور پہلے عمرہ کرے اور پھر احرام کھول دے، وہاں پر عبادت وغیرہ کرتا رہے اور پھر حج کا موسم آنے پر حج کرے اور واپس آ جائے تو اس کا حج ادا ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی رمضان میں جاتا ہے تو رمضان میں جانا عمرے کے لیے تو ہو سکتا ہے لیکن حج کی نیت سے نہیں. حج کے مہینے میں ہی حج کا احرام باندھنا چاہیے، یعنی حج کا ارادہ کرنا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے مہینوں میں، حج کی راتوں میں اور حج کے دنوں میں نکلے. صحیح بخاری.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوال کے آخر میں حج کے لیے نکلے تھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کے درمیان ہفتہ کے دن کنگھی کرنے اور تیل لگانے اور ازار اور چادر پہننے کے بعد اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ سے نکلے. یعنی اپنے گھر سے نکلے بالکل ڈریس اپ ہو کر جیسے نارمل کسی سفر پر نکلا جاتا ہے. جب آپ ذوالحلیفہ پہنچے اور رات وہیں گزاری، یعنی مدینہ سے نکل کر ذوالحلیفہ میں آئے اپنے عام لباس میں. ذوالحلیفہ جس کو اب ابیار علی کہا جاتا ہے، مدینہ سے تقریباً 5 میل کے فاصلے پر ہے. وہاں آپ نے رات گزاری. پھر آپ سوار ہوئے اور بیدا کے مقام سے آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے لبیک کہا اور احرام باندھا اور اپنے اونٹوں کو ہار پہنایا ہدی کی علامت کے طور پر کہ یہ قافلہ حج کو جا رہا ہے. ذوالقعدہ کے مہینے میں اب 5 دن رہ گئے تھے. پھر آپ مکہ پہنچے، یعنی 25 ذوالقعدہ یا 24 ذوالقعدہ ہوگا، اگر 29 کا مہینہ ہو تو 24 ورنہ 25. ذوالقعدہ کے مہینے کے 5 دن باقی رہ گئے تھے. پھر جب آپ مکہ پہنچے تو ذی الحجہ کے 4 دن گزر چکے تھے، یعنی 8 دن کا سفر تھا اونٹوں پر. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ حج کا احرام صرف حج کے مہینوں ہی میں باندھے، یعنی حج کا قافلہ، حج کا سفر حج کے مہینوں میں کیا جائے گا. یعنی خصوصاً وہ لوگ جو مکہ میں نہیں رہتے یا حرم میں نہیں رہتے، باہر سے جاتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی اپنی جاب کے لیے گیا ہے اور وہاں پر مقیم ہے تو وہ شخص حج کے دن آئیں گے، مہینے نہیں، دن. تو 8 تاریخ کو وہ اپنے گھر سے ہی احرام پہن کے نکلے گا. لیکن جو آفاقی ہیں، آفاقی سے مراد حرم کی حدود سے باہر رہنے والے، وہ حج کے مہینوں میں حج کا سفر کریں گے. اب اجازت. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك